بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر ٹرمپ نے کینیڈا سے غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت واپس لے لی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ورلڈ اکنامک فورم میں کہا کہ وہ وزیر اعظم مارک کارنی کو غزہ کے لیے ان کے بورڈ آف پیس اقدام میں شامل ہونے کی دعوت واپس لے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مارک کارنی کو اس اقدام میں شامل ہونے کے لیے بلایا گیا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بورڈ آف پیس کینیڈا کی شمولیت کے حوالے سے اپنا دعوت نامہ واپس لے رہا ہوں، کیونکہ بورڈ آف پیس دنیا کے بااثر ترین رہنماؤں کا فورم ہے، نہ کہ عام قسم کے لوگوں کا۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے تشکیل دیے گئے غزہ بورڈ آف پیس میں اب تک پاکستان سمیت 19 ممالک شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ اب تک پاکستان، قطر، سعودی عربیہ، ترکیہ، انڈونیشیا، بحرین، مصر، اردن، قازقستان، ازبکستان اور متحدہ عرب امارات بورڈ میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ارجنٹینا، آرمینیا، آذربائیجان، بیلاروس، ہنگری اور مراکش اور ویتنام بھی غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اعلان کر چکے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ وہ $1 ارب دینے کو تیار ہیں۔ ہم عالمی استحکام کی ہر کوشش میں تعاون کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کی طرف ایک بڑی فورس بھیجی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی فوجی اثاثے مشرق وسطی منتقل ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے گرین لینڈ کی سیکیورٹی پر بھی نیٹو کے ساتھ مل کر کام کرنے کا وعدہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چائنا کا دورہ کروں گا اور سال کے اختتام پر چینی صدر امریکہ آئیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یوکرینی صدر اور صدر پیوٹن دونوں معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، جلد معلوم ہو جائے گا۔ امریکہ نے ایران کی جانب بڑی فورس روانہ کر دی ہے، جس میں جنگی بحری جہاز اور طیارے شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہماری بڑی فورس ایران کی جانب رواں دواں ہے، بہت سے جہاز ایران کی طرف جا رہے ہیں اور ہم ایران کے قریب اور احتیاطی طور پر فورس تعینات کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ٹرمپ کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے ایران پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ ایران کو کہا تھا کہ اگر پھانسیاں دی تو کارروائی کریں گے۔ میری دھمکی کے بعد ایران نے پھانسیاں منسوخ کر دیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی واضح کیا کہ اس فوجی نقل و حرکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ لازمی طور پر فوجی کارروائی کرے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی فوج ساز و سامان کے ساتھ مشرق وسطی کی جانب روانہ ہو چکی ہے اور اس میں طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن، جنگی بحری جہاز اور جنگی طیارے شامل ہیں۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائی نہیں کریں گے، تاہم اگر ایران نے اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا تو امریکہ جواب دے گا۔ بنگلہ دیش میں 12 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا باضابطہ طور پر دوستو آغاز کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت ختم ہونے کے بعد پہلے عام انتخابات 12 فروری 2026 کو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، منعقد ہوں گے۔ حسینہ واجد کے خلاف تحریک چلانے والے نوجوانوں کی جماعت نیشنل سٹیزن پارٹی نے ڈھاکہ سے اپنی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے بھی دارالحکومت ڈھاکہ سے اپنی انتخابی مہم شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کے سربراہ طارق رحمان نے بھی ضلع سلہٹ میں روڈ شو کیا۔ دوسری جانب پابندی عائد ہونے کے باعث سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ انتخابی دوڑ سے باہر ہے۔ آئرلینڈ نے غزہ امن بورڈ سے متعلق شدید تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ آئرلینڈ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ٹرمپ امن بورڈ میں سنگین خطرات کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں۔ دستخط کی تقریب میں جو دیکھا گیا وہ ابتدائی امن بورڈ منصوبے سے مختلف ہے۔ اقوام متحدہ نے جس منصوبے کی توثیق کی اس میں غزہ امن منصوبے کی نگرانی کے لیے بورڈ بنانا تھا، لیکن اب کی تجاویز میں غزہ کا ذکر بھی نہیں اور پیوٹن کی شمولیت بھی ہے۔ آئرلینڈ حکومت کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں امن بورڈ میں شامل ہونے کی صورتحال نظر نہیں آ رہی اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں شامل نہ ہوں۔ برطانیہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہمیش کا کہنا ہے کہ پاکستان کو مطلوب افراد کا معاملہ قانون کے مطابق دیکھا جا رہا ہے۔
مشرق وسطی کے لیے برطانیہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہمیش کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے برطانیہ کو شواہد موصول ہو چکے ہیں۔ ہمیش کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو مطلوب افراد کا فیصلہ غیر جانبدار پولیس تحقیقات کے بعد ہی ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ قریبی تعلقات ہیں اور اہم شراکت دار بھی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرا پاکستان سے ذاتی وابستگی ہے۔ سفارتی کیریئر کا آغاز بھی پاکستان سے ہوا تھا۔ اس سے پہلے دوستو، وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے زہر پھیلانا، فیک نیوز پھیلانے والے سمجھ رہے ہیں کہ انہیں تحفظ ملے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر 90% خبریں غلط چلائی جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چاہیں سوشل میڈیا پر چلا دیں۔ سوشل میڈیا پر غلط خبر پر کریک ڈاؤن ہوگا۔ وزیر داخلہ کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ٹی وی چینلز کو کیوں غلط نہیں کہتے، کیونکہ وہ ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ٹی وی چینل غلط خبر چلاتا ہے تو اس کو جرمانہ ہوتا ہے۔ جو فیک نیوز پھیلا رہا ہے ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر کسی کی تضلیل کی اجازت نہیں دیں گے۔ قومی سلامتی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ کوئی لندن میں بیٹھ کر بکواس کر رہا ہے تو کوئی امریکہ میں اداروں میں یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں تو ضرور سامنے لائیں۔ وزیر داخلہ کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ باہر بیٹھ کر فیک نیوز پھیلانے والے سمجھ رہے ہیں کہ انہیں تحفظ ملے گا، تو یہ ممکن نہیں۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بتا دوں کہ آپ لوگ بہت جلد واپس آ رہے ہیں۔ بہت جلد آپ کو یہاں لائیں گے اور ساری باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ جرمنی، برطانیہ اور ترکیہ کے بعد ایران میں بھی غیر قانونی مہاجرین کے خلاف دوستو گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ افغان میگزین افغانستان انٹرنیشنل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران کی جیل میں غیر قانونی افغان مہاجر سمیت 7 قیدیوں کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ قیدیوں کو منشیات کے مختلف مقدمات میں جرم ثابت ہونے پر ایرانی عدلیہ نے سزائے موت سنائی تھی۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت نے 2025 میں غیر قانونی اور سنگین جرائم میں ملوث 85 افغان افراد کو سزائے موت کا مرتکب قرار دیا تھا۔ افغان مہاجرین کی غیر قانونی سرگرمیوں کے پیش نظر ایران سے ملک بدری کا عمل تیز ہو چکا ہے۔ روزانہ ہزاروں غیر قانونی افغان مہاجرین ایران سے ملک بدر کیے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ طالبان رجیم کی پشت پناہی میں سرگرم افغان منشیات اور انسانی اسمگلنگ نیٹ ورکس اب محض علاقائی ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر خطرہ بن چکے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اب چونکہ طالبان پسند نہیں ہے، اب ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے۔ عالمی سطح پر بھارتی مظالم کا پردہ چاک ہوتے ہی مودی ایک مرتبہ پھر پاکستان فوبیا کا شکار ہو گیا ہے۔ آذربائیجان میں اقلیتوں پر بھارتی مظالم کے خلاف پہلی عالمی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس میں شرکاء نے شدید اظہار تشویش کیا ہے۔ آذربائیجان میں اقلیتوں کے خلاف بھارت کی جابرانہ پالیسیوں پر پہلی عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ عالمی کانفرنس بھارتی درندگی کو عالمی انسانی حقوق کے ایجنڈے میں تبدیل کرنے کا واضح اشارہ ہے۔ 1984 کے فسادات میں بھی 8 سے 17 ہزار سکھوں کے منظم قتل پر ریاستی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ 50,000 سے زائد سکھ ہجرت پر مجبور ہوئے، جبکہ 1980 اور 90 تک بے تحاشا جبری گمشدگیاں اور ماورائے عدالت قتل کیے گئے۔ پاکستان کی مؤثر اور متوازن خارجہ پالیسی اور بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند ہونے پر انڈیا کا گودی میڈیا دوستو تلملا اٹھا ہے۔ عالمی کانفرنس کے بعد گودی میڈیا نے پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان پر من گھڑت الزامات لگا دیے، جیسا کہ وہ ہمیشہ سے کرتا ہے۔ مقبوضہ وادی کے موقف پر بھی بھارتی میڈیا نے آذربائیجان پر پاکستانی بیانیہ اپنانے کا الزام لگا دیا۔ اس سے پہلے کینیڈا سمیت دوستو بیشتر ممالک سکھ رہنماؤں کو مارنے میں بھارتی سرپرستی کے شواہد بھی کینیڈا پیش کر چکا ہے۔ امریکہ نے 78 سال کے بعد عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے ساتھ باضابطہ طور پر دوستو دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ یہ فیصلہ فوری طور پر نافذ ہو گیا ہے، جس سے امریکہ کا WHO کے ساتھ عملی تعلق بالکل ختم ہو چکا ہے۔ امریکی حکومت کا کہنا تھا کہ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے کرونا وبا کے دوران مناسب طریقے سے کام نہیں کیا۔ ادارے میں سیاسی اثرات اور اصلاحات نہ ہونے کی وجہ سے وہ امریکہ کے مفادات کا تحفظ نہیں کر پایا۔
دوسری جانب دوستو عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کا کہنا ہے کہ اصل بات یہ نہیں ہے بلکہ امریکہ پر 130 سے 270 ملین ڈالر سے زائد واجبات ابھی بقایا جاتے ہیں اور یہ تنازعہ کا حصہ ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اب وہ WHO کی بجائے مستقل طور پر دیگر ممالک کے ساتھ دو طرفہ معاہدوں پر کام کرے گا، جیسا کہ امراض پر نگرانی اور ویکسین کے مسائل۔ اس فیصلے کے بعد دوستو عالمی صحت کے ماہرین نے اس فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ WHO عالمی سطح پر امراض کی نگرانی اور بروقت معلومات فراہم کرتا ہے۔ امریکہ ایسے ڈیٹے تک رسائی کھو سکتا ہے جو مستقبل میں وائرس یا فلو جیسے خطرات سے بچاؤ میں مدد دے۔ یاد رہے دوستو کہ عالمی ادارہ صحت میں 1948 میں امریکہ نے شمولیت اختیار کی تھی اور اس کے بڑے مالی معاونین میں سے ایک تھا، جو کہ ادارے کا کل 18% تک ادا کرتا تھا۔ مودی سرکار نے مقبوضہ وادی میں سچ بولنے والے صحافیوں کو تھانوں میں گھسیٹ کر خوف کی فضا مسلط کرتی ہے۔ مقبوضہ وادی میں مساجد کے منتظمین کی معلومات جمع کرنے کی مہم کو منظم دباؤ قرار دیا جا رہا ہے۔ برطانوی میگزین کا کہنا ہے کہ مودی کی حکومت پر مقبوضہ وادی میں صحافیوں کو تھانے طلب کرنے پر شدید رد عمل کا سامنا ہے۔ مساجد کی پروفائلنگ کی خبر شائع کرنے پر سری نگر میں صحافیوں کو سائبر پولیس نے طلب کر لیا۔ صحافیوں پر بے جا پابندیوں سے مودی نے مقبوضہ وادی میں صحافت کو عملاً یرغمال بنا رکھا ہے۔ برطانوی میگزین کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ انڈین ایکسپریس کے صحافی بشارت مسعود کو حلفیہ بیان پر دستخط کے لیے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندوستان ٹائمز کے نامہ نگار عاشق حسین کو بھی اسی خبر پر پولیس طلبی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی ارکان اسمبلی نے مقبوضہ وادی کے صحافیوں کو طلب کرنے کے عمل کو جمہوریت پر حملہ قرار دیا۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد دوستو مقبوضہ وادی میں صحافیوں کو مسلسل دباؤ کا سامنا ہے۔ انسانی حقوق کی رپورٹنگ پر قید و بند کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے مودی کے اقتدار میں جمہوریت محض ایک دکھاوا رہ چکی ہے یا دھوکہ ہے۔ اسی طرح دوستو فہد شاہ کے اخبار کو کشمیر والا کو بند کر کے انہیں سینٹرل جیل بھیجا گیا اور 21 مہینوں بعد ضمانت ملی۔ گزشتہ سال جموں میں اخبار کی اشاعت معطل ہونے کے باوجود کشمیر ٹائمز کے دفتر پر بھی چھاپا مارا گیا۔ اپریل 2026 میں امریکی صدر ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان چائنا میں ملاقات کا امکان ہے۔ دوستو یہ ملاقات امریکہ اور چائنا کے تعلقات میں بہتری کے ساتھ ساتھ تائیوان اور یوکرین کے تنازعات کے خطرات کو کم کر سکتی ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کی یہ ملاقات بھارت کے لیے واضح خطرے کی گھنٹی ہے۔ غیر ملکی میگزین دی ڈپلومیٹ کا کہنا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ نے 2025 میں صدر ٹرمپ کو چائنا دورے کی دعوت دی، جبکہ دونوں رہنماؤں کی جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں بھی ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات کو امریکی صدر ٹرمپ نے انتہائی کامیاب قرار دیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے ٹیرف اور تجارتی تاخیر نے بھارت امریکہ تعلقات کو متاثر کیا تھا اور بھارت اب چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے دوستو نومبر 2025 میں G2 کی اصطلاح استعمال کی تھی اور امریکہ اور چائنا کو دو عظیم طاقتیں قرار دیا تھا۔ صدر ٹرمپ اور پاکستان کے تعلقات کے باعث بھارت اور امریکہ تعلقات متاثر ہو رہے ہیں۔ انٹرنیشنل اور بھارتی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ بھارت کو اپنی پالیسی میں فوری اصلاحات کرنا ہوگی، ورنہ وہ عالمی سطح پر تنہا اور کمزور ہو جائے گا۔ G2 کی اصطلاح اور امریکی اور چینی صدور کی ملاقات بھارت کے لیے دوستو واضح خطرے کی ایک گھنٹی ہے جو کسی بھی وقت بج سکتی ہے۔ امریکہ اور نیٹو کے درمیان گرین لینڈ پر ابتدائی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ معاہدہ برطانیہ کے سائپرس معاہدے کی طرز کا ہوگا۔ صدر ٹرمپ اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک رٹے نے گرین لینڈ اور پورے خطے کے لیے معاہدے کے فریم ورک پر اتفاق کر لیا۔ معاہدے کے تحت دوستو امریکہ کو گرین لینڈ کے چند منتخب علاقوں میں اختیارات حاصل ہوں گے، جبکہ وہ اس کے معدنی وسائل میں بھی حصے دار ہوگا۔ روس اور چائنا کسی بھی صورت اس معاہدے میں مداخلت نہیں کر سکیں گے۔ امریکہ وہاں اپنا جدید گولڈن ڈوم سسٹم بھی نصب کرے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر یہ معاہدہ حتمی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ امریکہ اور تمام نیٹو ممالک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے یو ٹرن لیتے ہوئے یورپی ممالک پر ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی واپس لے لی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ان کا لکھنا تھا کہ اگلے ماہ نیٹو پر کوئی نیا ٹیرف نہیں عائد کیا جائے گا۔
اس معاہدے کے تحت دوستوں فوجی مشقیں، انٹیلیجنس مشن اور تربیتی سرگرمیاں بغیر ڈنمارک کی اجازت لیے انجام دے سکے گا۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ گرین لینڈ کو خریدنا چاہتے ہیں، اسے کرائے پر لینا نہیں چاہتے۔ انہیں نایاب معدنیات کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس جزیرے پر اب تک کا سب سے عظیم سنہرا گنبد تعمیر کریں گے۔ دوسری طرف دوستوں روسی صدر پیوٹن نے بھی واضح کر دیا ہے کہ گرین لینڈ کی ملکیت کا معاملہ امریکہ اور ڈنمارک آپس میں حل کر لیں، روس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ چائنا نے بھی کہا ہے کہ امریکی صدر کا بورڈ آف پیس اقوام متحدہ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ غزہ پیس بورڈ میں جانا فقط ٹرمپ کی آشیرواد حاصل کرنا ہے، یہ ایوان منتخب ایوان نہیں ہے۔ مگر پھر بھی کبھی اس ایوان کو کیا اعتماد میں لیا ہے؟ حکومت کا فرض ہے کہ وہ بتائے کہ کیا فیصلے کر رہی ہے۔ ہماری پالیسیاں بین الاقوامی دباؤ کے تحت بنتی ہیں، کبھی ہم نے اپنی خارجہ پالیسی اپنے مفاد کی خاطر نہیں بنائی۔ ان کا کہنا تھا کہ 1948 میں جب اسرائیل وجود میں آیا تو اسے قائد اعظم محمد علی جناح نے ناجائز قرار دیا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کیا ہیں؟ ان پر عمل پیرا ہونا تو دور کی بات۔ آپ ایوان کو اعتماد میں نہیں لے رہے، چلے مت لے، مگر کیا کابینہ کو اعتماد میں لیا؟ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ بورڈ آف پیس اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے ہوتے ہوئے کیا متوازی حیثیت رکھتا ہے؟ فلسطینی بہت مجبور حالت میں ہیں، مگر پالیسی تو ٹھیک رکھیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں طالبان کا قبضہ ہے، وہاں زندہ رہنے کے لیے طالبان کو بھتہ دینا پڑتا ہے۔ تمام سرکاری افسران انہیں بھتہ دیتے ہیں۔ ہم یہاں جو بجٹ پاس کرتے ہیں ان کا 10% حصہ رکھ کر پاس کرتے ہیں۔ ہمارا گھر اور بچے بھی علاقے میں محفوظ نہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔